نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ یونس کی 2 نمبر آیت سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اَکَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کہ یہ لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کی طرف وحی کہی کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں۔ ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں بہت اونچا مرتبہ ہے۔ اور کافر کہنے لگے بے شک یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جس طرح پہلے انبیاء کرام کو ان کی امتیں جو تھیں یا ان کے علاقے کے جو لوگ تھے، قبیلے کے لوگ، علاقے کے لوگ، غالب اکثریت جو تھی انبیاء کرام میں سے ان کو جادوگر کہا گیا۔ اس کا ایک بنیادی سبب یہ تھا جس کا رب کریم نے اس جادوگر ہونے کا خاص کر اللہ کریم میں جواب قرآن کریم میں نہیں صراحت کے ساتھ دیا، کیونکہ یہ سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے، وہ ایسے کام کرتا ہے جو انسان کی عقل سے باہر ہوتے ہیں، جس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو جو عقل سے ماورا کام ہوتے ہیں اس کو عام لفظوں میں جادو ہی کہا جاتا ہے۔ ان امتوں میں، ان قوموں میں، ان قبیلوں میں یہ رواج تھا، وہ اس کو جادو ہی سمجھتے تھے کہ ایسا کوئی کام کیا جو ان کی عقل میں نہ آیا، کہتے تھے یہ جادو ہے اور اس کو کرنے والا جادوگر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس بات پر وہ تعجب کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات جس کا یہاں اللہ نے ذکر کیا کہ انہی میں سے ایک مرد پر میں نے وحی کی۔ یہ بھی اعتراض جو ہوتا تھا، یہ بھی تمام انبیاء کرام پر تقریباً یہی اعتراض رہا۔ یونس علیہ السلام کو بھی اسی طرح کہا گیا، لوط علیہ السلام کو بھی، کہ اللہ اگر چاہتا کسی کو نبی بھیجنا تو کسی اپنے مقرب فرشتے کو نبی بھیجتا۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی بندے کو کسی کو نبی بنا دے۔ تو قرآن کریم میں اللہ کریم نے جا بجا اس معاملے کو ایڈریس کیا کئی مقامات پر اللہ کریم نے، اور مختلف طریقوں سے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں کسی فرشتے کو بھی رسول بنا کر بھیجتا تو اس کو بھی انسانی شکل میں ہی بھیجتا، تو پھر بھی تم نے اعتراض کرنا تھا۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کہیے کہ میرے محبوب اگر زمین میں فرشتے ہوتے چلنے پھرنے والے تو ہم ضرور انہی میں سے کسی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تو اصول اور ضابطے کی بات تو یہی ہے کہ جن میں کسی کو ہدایت دینے کے لیے بھیجنا ہے وہ انہی میں سے ہونا لازم ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ انسان، اگر انسانوں میں سے کسی کو نبی بنایا جائے تو اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو جان سکتے ہیں۔ اور اگر فرشتوں کسی کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تو پہلی جو رکاوٹ تھی وہ یہ تھی کہ فرشتہ تو نظر ہی نہیں آ سکتا کسی کو، انسانی آنکھ تو فرشتے کو دیکھ ہی نہیں سکتی، نہ فرشتے کی زبان انسان کو سمجھ آ سکتی۔ تو لہٰذا یہ عقل سے ماورا بات تھی جو وہ کیا کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کریم نے اگر کسی کو بھیجنا ہی تھا تو پھر فرشتے کسی کو بھیج دیتا۔ اس کا اللہ جواب دے رہا ہے کہ یہ تعجب جو کرتے ہیں نا، یہ ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ایسا تو ممکنات ہی میں نہیں، ممکنات میں سے نہیں ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کسی کی اور جنس کو جو ہے نبی بنا کر بھیجا جائے۔
تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کمال درجہ پر تھے اپنی بشریت میں بھی، باقی انبیاء کرام بھی جتنے آئے نا اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے، وہ اپنے اپنے قبیلے میں اپنے اپنے علاقے میں اب کمال پر تھے کردار کے لحاظ سے، یعنی کہ انسان ہونے کے باوجود وہ ان جیسے نہ تھے، اللہ نے ان کو کمال عطا کر رکھا تھا اپنے کردار میں، کیونکہ جب رب کریم کسی کو مقام و مرتبہ دینا چاہتا ہے تو پھر اس کو اپنی حفاظت میں لیتا ہے۔ تربیت کرنے والی ذات وہ ہے، رسولوں اور نبیوں کی تربیت اللہ کریم خود اپنے دست قدرت سے کرتا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کریم نے پھر ہر طرح کا کمال عطا فرمایا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے یتیم پیدا فرمایا، نہ آپ کے والد گرامی جو تھے وہ دنیا سے پہلے چلے گئے، اور آپ کی پیدائش کے 6 سال میں آپ کی والدہ بھی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی، اور یتیمی کی حالت میں آپ نے پرورش پائی، لیکن اس کے باوجود ایسا انسان، ایسا بشر نہ تاریخ انسانی میں نہ کبھی پہلے گزرا نہ قیامت تک ہوا ہے، ایسا کمال اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کریم خود تربیت کر رہا تھا اپنے محبوب کی۔ بعثت کا اعلان تو 40 سال کی عمر میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نا، 40 سال تک جو آپ نے زندگی گزاری وہ بھی با کمال زندگی تھی۔ تو اللہ کریم کہتا ہے یہ تجب تمہارا بے معنی ہے۔ پھر ایک اور اعتراض کیا کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن ان 2 شہروں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ ہوا، یعنی کہ مکہ یا طائف یہ 2 بڑی وادیاں تھیں اور امیر کبیر لوگ وہاں پر رہتے تھے، تو وہ کہتے تھے اگر قرآن نازل ہی ہونا تھا تو کسی امیر ترین آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ کیا یہ استغفر اللہ نعوذ باللہ ایک فقیر سا آدمی اور درویش سا آدمی اور یہ یتیم ہی ملا تھا اللہ کریم کو نبی بنانے کے لیے، اور نبی بھی آخر الزمان ایک، اور خاتم الانبیاء سب سے بڑا ٹائٹل کہ سارے نبیوں کا سردار بھی بنانا تھا اللہ کریم نے، تو کیا اس یتیم کو ہی بنانا تھا؟ تو اللہ کریم نے یہ بھی بات سمجھائی کہ کسی اعلیٰ منصب کے لیے غنی ہونا ضروری نہیں ہے کہ مالدار انسان ہو، اور نہ ہی کسی کے اعلیٰ ہونے کے لیے مال کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یا کسی کے بعد اگر مال نہیں ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ نیک اور صالح اور برگزیدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پیمانہ ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے، اللہ کے ہاں جو کردار ہے اس کو تولا جاتا ہے، مال کو نہیں تولا جاتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فقر کی زندگی آپ نے گزاری وہ آپ کی من چاہی تھی، آپ کے اندر جو جتنے سخی اور غنی آپ پیدا ہوئے کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں ہو سکا، باوجود اس کے خود ذاتی زندگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری وہ فقر پر گزاری۔ کئی دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ چلتا تھا۔ ام المومنین فرمایا کرتی تھی کہ کئی دن ہمارے ایسے گزر جاتے کہ ہمارے گھر میں چولہا نہ جلتا۔ یہ تربیت کے پہلو تھے، اپنی امت کے لیے ساری تکلیفیں برداشت کی، ورنہ تو وہ اللہ کریم نے سارے خزانوں کی کنجیاں اپنے محبوب کے دست۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ چلتا تھا۔ ام المومنین فرمایا کرتی تھی کہ کئی دن ہمارے ایسے گزر جاتے کہ ہمارے گھر میں چولہا نہ جلتا۔ یہ تربیت کے پہلو تھے، اپنی امت کے لیے ساری تکلیفیں برداشت کی، ورنہ تو وہ اللہ کریم نے سارے خزانوں کی کنجیاں اپنے محبوب کے دست شفقت پر رکھ دی تھی۔ میرے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو نکل جاتا وہ تقدیر بن جاتی۔ نبی کی دعا تو ویسے بھی رد نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اگر میں اس احد کو کہوں سونے کا ہو جائے تو کیا یہ سونے کا نہ ہو جائے گا؟ جی، اور ہو سکتا تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، وہ ظاہری زندگی کے اسباب کو چاہتے ہی نہیں، پسند ہی نہیں کرتے، بس اس قدر جس قدر انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں بھی قناعت کرتے ہیں۔ ہم تو 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں نا، 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، اور وہاں بھی ہماری ڈشز جو ہے نا وہ کمال کیا ہے، صبح انڈا ہونا چاہیے، توش ہونا چاہیے، طرح طرح کے نخرے ہیں ہمارے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی 2 ٹائم کھانا کھایا، اور 2 ٹائم روٹی بھی نہیں، 1 ٹائم اگر کھانا مل گیا تو دوسرے ٹائم دودھ کے ساتھ کھجوریں کھا لیں اور اپنا وقت چلا لیا۔ ذرا اندازہ تو کرے نا، یہ کاملیت جو ہوتی ہے نا یہ رب کریم کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ تو اگر بندہ قناعت پر ہے اور فقر پر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صاحب کردار نہیں ہے یا اس کے پاس اللہ کی طرف سے اس پر انعام نہیں ہے۔
یا انعام یافتہ نہیں ہو سکتا. یہ معیار ہمارے ہیں. جیسے ہم نے وہ غلط کیا کہتے ہیں انٹرپریٹ کر رکھا ہے نا ھذا من فضل ربی کا, کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. 2 نمبر مال سے سارا دندہ 2 نمبر مال سے کیا, 2 کنال کی کوٹھی بنائی اور اوپر گولڈن لکھوا لیا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. جی بے شک دولت رب کا فضل ہے, لیکن یہ غلط اطلاق ہم کرتے ہیں. اصل فضل رب کا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایمان مل جائے, ہدایت مل جائے. اصل فضل یہ ہے انسان کسی کو علم عطا فرما دے. سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں یہ بات کی گئی نا, جب سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ کون لے کر آئے گا, تو ایک عفریت جن تھا, اس نے کہا کہ میں آپ کی نشست پر ہاتھ ہونے سے پہلے میں اس کو لے آتا ہوں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں, اس سے بھی جلدی. تو آپ کے ساتھ جو آپ کے ایک بیٹھے تھے ساتھی, اس نے کہا کہ اللہ کے حبیب ہے, اللہ کے رسول, میں آپ کی پلک چپکنے سے بھی پہلے وہ تخت آپ کے پاس لے کر آتا ہوں. اور ایسا ہی ہوا, آپ کی پلک چپکنے سے پہلے وہ تخت جو تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا. تو اس کا جواب کیا ملا کہ کیسے ہوا؟ ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل سے ہوا. تو فضل یہ ہے. اور اللہ نے فرمایا وہ جو تخت لے کر آیا تھا وہ کون تھا؟ جس کو میں نے علم عطا کر رکھا تھا اپنی کتاب کا. تو ہم نے اس کی بھی جو ہے نا اس کو ٹائٹل کو بھی غلط استعمال کرنا شروع کر دیا. چلو اچھی بات ہے, لکھ لیتے ہیں اپنی کوٹھی پہ کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے, مگر حقیقت میں یاد رکھیے گا جو اللہ کا فضل ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کو ہدایت کا رستہ نصیب ہو جائے, اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کی سمجھ آ جائے, اللہ کریم کسی کے اندر جو ہے نا وہ ایمان کو غلبہ عطا فرما دے, کسی کے وجود پر وارد کر دے. اصل میں فضل یہ ہے. نعمت ہے اللہ کی دولت اگر کسی کو عطا کر دے, مگر وہ بھی اگر حلال کی ہے, اگر حلال طریقے سے کمائی, حلال طریقے سے لگائی تو پھر نعمت ہے. اور اگر حرام طریقے سے کمائی اور حرام راستے پر لگائی تو وہ عذاب ہے, نرا عذاب ہے. تو اللہ کریم یہ فرمایا کہ یہ کوئی ابس بات نہیں ایسی کہ اگر کوئی فقر پر ہے تو اس کو میں اپنے چنیدہ بندوں میں شمار نہیں کر سکتا. یہ پیمانے تمہارے ہیں, یہ پیمانے تمہارے ہیں. پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے اس مرد کامل پر اس لیے وحی کہی کہ وہ تجھ کو ڈر سنائیں اس دن کا جس دن تم نے میرے سامنے پیش ہونا ہے, اور خوشخبری سنائیں ان لوگوں کو جن کے لیے اللہ کے ہاں بہت بلند مرتبہ جو ہے نا ان کے لیے انعامات رکھے ہوئے. صدق عند ربہم, ان کے پاس نیک جو عمل انسان نے کیے ان کا بہتر جو ہے نا اجر جو ہے رب کریم کہتا ہے ان کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے. یعنی کہ ایک ان کو ڈر سنائے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے پہ رستے پر نہیں آنا چاہتے اور اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, ان کو ڈر سنائیں, اللہ اور اللہ کے عذاب کا ڈر سنائیں, آخرت کا ڈر سنائیں, جہنم کی آگ کا ڈر سنائیں ان کو. اور جو نیک اعمال کرنے والے ہیں, ایمان والے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے والے ہیں, ماننے والے ہیں, میرے محبوب ان کو خوشخبری سنائیں کہ ان کے لیے اللہ کریم نے بہترین جو ہے وہ ان کے لیے اجر سنبھال کر رکھا ہوا ہے. اور پھر کافر کہنے لگے کہ بے شک یہ تو کھلا جادوگر. تو وہ کہتے تھے کہ کیونکہ ان کی سمجھ میں بات ہی نہیں آتی تھی, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے. آگے اللہ کی ارشاد فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. یقیناً تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا, پھر وہ عرش پر استوا کیا اس نے, وہی ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے, اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں. یہی اللہ تمہارا رب ہے, سو تم اس کی عبادت کرو, پس کیا تم غور نہیں کرتے. تو یہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا, اور پھر اس کے بعد اللہ کریم نے اپنے عرش پر استوا کیا. تو رب کریم یہ کائنات کی جو تخلیق ہے نا اس کا بیان کر کے اپنی الوہیت کو بیان کر رہا ہے اور اپنی خالقیت اور اپنی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہے کہ وہ اکیلا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا 6 دنوں میں. وہ 6 دن وہ رب کریم کے ہاں کے 6 دن ہیں, ٹھیک ہے نا. اس طرح اللہ نے بات کی 6 دن سمجھانے کے لیے, جیسے ہم دنوں کا تعین کرتے ہیں نا, سال, دن, مہینہ, سال, تاکہ وہ دیکھنے کے لیے کہ وقت کا تعین کرنے کے لیے, ویسے اللہ نے فرمایا کہ ان کو میں 6 دنوں میں بنایا اتنی بڑی کائنات کو, اور پھر اس کے بعد میں نے عرش پر استوا کیا. پھر اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ جو ساری کائنات ہے نا,
ہر کام اس کی تدبیر کے ساتھ فرماتا ہے وہ. یہ سارا اس کا تدبر کا مظاہر ہے کہ کروڑوں لاکھوں کروڑوں سالوں سے یہ کائنات، بلکہ اربوں سالوں سے بھی اگر کہا جائے تو کم ہے یہ، کیونکہ انسان جانتا ہی نہیں ہے. انسان ابھی تک اس بات کا احاطہ نہیں کر سکا کہ اس کائنات کو وجود کب ملا تھا، ابھی تک احاطہ نہیں کر سکا، اور قیامت تک احاطہ کر بھی نہیں سکے گا. اور کب تک اس نے قائم رہنا ہے یہ بھی کسی کو علم نہیں ہے. اور پھر یہ جب کائنات ختم ہونی، ہماری زندگی جو ہے یہ کائنات ختم نہیں ہو گئی، فقط یہ ہماری زندگی ہے اس کو اینڈ ملے گا ایک، مگر یہ کائنات چلتی رہے گی. یہ کائنات کب سے ہے اور کب تک رہے گی یہ انسان کی عقل میں بات آنے والی ہے ہی نہیں. اللہ یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے یہ سارے نظام کو بنایا اور بنا کر تدبیر کے ساتھ بنایا. اب دیکھیں نا، رب کریم کا ہی کمال ہے نا کہ اربوں سال سے یہ نظام چل رہا ہے اور اربوں سال اور چلے گا، کہیں پر کوئی ایسا معاملہ ایکسیڈنٹلی نہیں ہو رہا کہ نظام تتر بتر ہو جائے. یہ ہے تدبیر. کروڑوں ستارے اور سیارے آسمان پر تیر رہے ہیں، کروڑوں لا تعداد کہکشائیں ہیں، ہر کہکشاں میں پھر ایک پورا نظام ہے اجرام فلکی کا، اور ہر ستارہ ہر سیارہ اپنے مقام پر ہے اور اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، مگر کوئی کسی کے ساتھ ٹکراتا نہیں، کوئی کسی کے مدار میں داخل نہیں ہوتا، کوئی اپنے مدار سے نکلتا نہیں. یہ تدبیر ہے کائنات کے اس مالک کی. تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے. اے انسان ذرا فکر تو کر، غور تو کر. یہ ساری کائنات کے نظام کو دیکھنے کے بعد بھی ایک تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کو بنانے والی کو طاقت جو ہے وہ کو عام نہیں ہو سکتی. یہ کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے، یہ کسی انسان کے بس کا. دیکھو انسان کچھ بھی بناتا ہے نا، انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس کی ایک مدت ہے، ایک میعاد ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن رب کا نظام ہے، اب کروڑوں اربوں سالوں سے ہم زمین سے پانی نکال رہے ہیں. ایک پانی کو ہی لے لیں نا، اگر فقط ایک اپنی زمین پہ بات کرتے ہیں، باقی ساری کائنات کو چھوڑ دیں، فقط اس زمین پر ہی انسان تدبر کرے نا، جس زمین پر ہم رہتے ہیں. کروڑوں اربوں انسان اس زمین میں سے پانی نکال کر اس کو استعمال کر رہے ہیں، پانی ابھی تک ختم نہیں ہو رہا. تیل ہے، سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے، یورینیم ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا لا تعداد زمرد، یاقوت، ایسی ایسی چیزیں رب کریم نے پوشیدہ کر رکھی ہیں صرف اس زمین کے نیچے، اس کی تہ میں، کہ انسان نکالتا چلا جا رہا ہے مگر اس کے خزانے ختم نہیں ہو رہے. ہزاروں اربوں انسان دنیا پر آئے، کھا پی کے دنیا سے چلے گئے. ہزاروں اربوں جو ہیں بس وقت بس رہے ہیں، 6 ارب کے قریب انسان بس رہے ہیں زمین پر، کھا پی رہے ہیں. یہ بھی چلے جائیں گے، اربوں پھر آئیں گے، وہ بھی کھائیں پیئیں گے. سارا نظام رب کریم نے کہتا ہے یہ ہے میری تدبیر. ہر ایک کو کھانے کے لیے بھی مل رہا ہے، پینے کے لیے بھی مل رہا ہے، اس کے سارے اسباب کا رب کریم نے پہلے سے ہی بندوبست کر کے پیدا کر رکھا ہے. اور یہ فقط ایک مخلوق کی بات نہیں ہے، ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں نا. اللہ کریم کی لاکھوں کی تعداد میں مخلوقات ہیں جو اس نے پیدا کی ہیں. کچھ ہمیں نظر آتی ہیں، کچھ ہمیں نظر نہیں آتی، جن کو ابھی تک ہم مشاہدہ نہیں کر سکے. زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، پانی کے اوپر تیرنے والی اور پانی کے نیچے رہنے والی، آسمانوں میں اڑنے والی، اور ایسی جنات ہیں، فرشتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. اللہ جانے اور کون کون سی مخلوقات رب کریم نے پیدا کر رکھی. کتنے جہان ہیں، لاکھوں کے قریب جہان ہیں. ائمہ کرام بیان کرتے ہیں لاکھوں میں جہان ہیں. ہم ایک جہان کی رب العالمین اس نے کہا، تمام جہانوں کا مالک ہوں. ہم تو اس ایک جہان پر ہی اگر غور کریں نا تو انسان کی عقل جو ہے معاف ہو جاتی. انسان سوچتے سوچتے تھک جاتا ہے، اس سے آگے انسان کی عقل ہی کام نہیں کرتی. تو کہتا رب فرما رہا ہے کہ میں وہ رب ہوں. بندے ذرا فکر تو کر، غور تو کر. تو تدبر کیوں نہیں کرتا؟ تو سوچتا کیوں نہیں؟ افلا تذکرون. تو اس بات پر کیوں غور نہیں کرتا کہ یہ کائنات جس نے پیدا کی ہے کیا وہ تمہارے جیسا ہے؟ کیا وہ ایک انسان ہے؟ یا اس جیسا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے. یہ تدبیر بھی اسی لیے قائم ہے کہ وہ اکیلا ہے. اگر دو رب ہوتے تو یہ سارا نظام دھرم بھرم ہو جاتا. ایک کہتا سورج مشرق سے نکلے گا، دوسرا کہتا نہیں مغرب سے نکلے گا. تو اللہ کی وحدانیت پر یہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے
کہ اس کا نظام جو ہے کروڑوں سالوں سے چل رہا ہے، اربوں سالوں سے، اور کروڑوں اربوں سال اسی طرح چلتا رہے گا، کیونکہ حکم صرف اسی کا چلتا ہے، اس کے حکم کے آگے کسی اور کا حکم چلتا نہیں ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو اللہ یہ بات سمجھا رہا ہے کہ بندے تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، اتنی بڑی کائنات کو جو بنانے والا ہے اے میرے محبوب، وہ تمہارا رب ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف یہ کرایا کہ آپ کا رب وہ ہے جو اس ساری کائنات کو بنانے والا ہے اور تدبیر کے ساتھ چلانے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پر رکھ دی تھی۔